درندے انسان ایک موب کی شکل میں، جمگھٹے کی شکل میں اور شیطانی بھیڑ کی شکل میں فیض آباد اور ایودھیا پہنچتے ہیں اور وہ اللہ کے گھر کو مسمار کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو زمین دوز کر دیتے ہیں۔ اسے اپنی موت تک یاد رکھیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے بابری مسجد کی ہسٹری کیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں گے، اپنے امتیاز کے ساتھ اور اپنی شناخت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اسلامی شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اس ملک کی جو تہذیب ہے اس میں مرج ہو جانا اور اس میں بہہ جانا چاہتے ہیں۔ اس کی ساری کوششیں یہی ہیں کہ ہم اپنی شناخت سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ان کے کلچر کو اور ان کی تہذیب کو اختیار کر لیں، اس میں بہ جائیں۔ ایسا مسلمان کبھی بھی جو ہے گوارا نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ موت تک ہم توحید پر قائم رہیں گے، اور ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی ہے لیکن دوسری مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں، اس کی ہم کوششیں کریں گے۔ اور کوشش کہاں سے شروع ہوگی؟ یہاں سے شروع ہوگی کہ پہلے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے آباد کریں گے، اپنے سجدوں سے آباد کریں گے، اپنی عبادتوں اور تلاوتوں سے آباد کریں گے۔ جب ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے مسجد نہیں لے سکتی۔ لیکن جب ہم خود غفلت کریں گے تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے خود اس اسٹیٹ کے اندر جو ہے تلنگانہ میں کئی ساری، ایک دو نہیں، کئی ساری مساجد ایسی ہیں جو ابھی تک غیر آباد ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب ہم مسجدیں آباد نہیں کریں گے تو اسی طرح کے فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے۔ اللہ تعالی العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ الرحمن الرحیم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله واعلموا أن الله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی قدر، آج 5 دسمبر ہے اور کل 6 دسمبر کا دن ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، اسی طرح سے خود ہندوستان کے لیے، یہاں کی جمہوریت کے لیے، یہاں کے قانون، دستور اور کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک سیاہ دن ہے اور ایک بدترین دن ہے، جس میں عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک قوم اور ایک ملت کے خلاف فیصلہ سنایا گیا، اور ایک ایسی مسجد جو صدیوں سے اپنی قانونی زمین پر اور جگہ پر قائم تھی، جس کے میناروں سے اذان کی آوازیں صدیوں تک گونجتی رہیں، جس کی محرابوں میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی رہیں، اور جس کے فرش پر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے اور اپنی جبین نیاز خم کرتے رہے۔ ایک ایسی مسجد جہاں سے توحید کا آوازہ بلند کیا جاتا تھا،
ایک ایسی مسجد جہاں سے امن کا پیغام دیا جاتا تھا، ایک ایسی مسجد کہ خود وہاں کے رہنے والے نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کے غیر مسلم بھی اسے عقیدت کے اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ اس مسجد کو شرپسندوں نے اپنی سیاست کا اور اپنے مکروہ مفاد کا نشانہ بنایا، مکھڑا بنایا، اور اپنے سیاسی مفادات کی بھینٹ اس مسجد کو چڑھا دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر اس کے نام پر ملک کے اندر فسادات برپا کیے گئے، لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا گیا، لوگوں کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ بابری مسجد جو ایک تاریخی مسجد تھی اور تاریخ کے اوراق میں وہ تاریخی مسجد رہے گی، اور اب یہ مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ مسجد کب تک رہے گی۔ جس جگہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد کے لیے متعین ہو جاتی ہے، وہاں پھر کوئی دوسری چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ لہذا ہمارے اس نظریے کے مطابق قیامت تک وہ بابری مسجد رہے گی، ہم اسے کسی بھی حال میں فراموش نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ ہندیہ اسے بھول نہیں سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی بابری مسجد کو یاد رکھیں، اس کی تاریخ کو یاد رکھیں، اور اس کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان میں سے ایک ایک ظلم کو یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہماری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، اپنی نئی نسلوں کے سامنے بھی ہم اپنی اس تاریخ کو دہراتے رہیں تاکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ ہندوستان میں اسلام نے کیا کردار ادا کیا ہے، مساجد نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اللہ کے ایک گھر کے ساتھ کس طرح کا ظلم روا رکھا گیا۔ بابری مسجد جسے بابر کے زمانے میں اودھ کا حکمران جو بابر کی طرف سے متعین تھا، میر باقی اصفہانی، 1528 عیسوی میں اس نے بابری مسجد تعمیر کروائی، اور اس وقت کے بادشاہ کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا بابری مسجد۔ اس مسجد کے اندرونی مسقف حصے میں 3 صفیں تھی، باہر 4 صفیں تھی، ایک صف کے اندر 120 نمازی نماز پڑھ سکتے تھے۔ یہ اتنی بڑی مسجد تھی، اور 1528 عیسوی سے لے کر 1949 عیسوی تک اس مسجد میں اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جمعہ ہوتا رہا، عبادت ہوتی رہی، تلاوت ہوتی رہی، یعنی 400 سال تک نمازیں ہوتی رہیں اس مسجد کے اندر۔ جب انگریزوں کے ناپاک قدم ہندوستان کے اوپر آئے، ہندوستان میں پڑے، اور انگریزوں کی جو پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، اس پالیسی کو انہوں نے یہاں بھی اختیار کیا، اور یہاں کی جو 2 بڑی کمیونٹیز تھیں، ہندو اور مسلمان، ان دونوں کو کس طرح سے آپس میں لڑایا جائے،
اور لڑا کر ان دونوں کے اوپر کس طرح سے حکومت کی جائے، یہ پورا پلان اس نے بنایا۔ اور سب سے پہلے انگریز نے ہی یہ شوشہ چھوڑا کہ بابری مسجد جہاں پر کھڑی ہے وہاں رام جنم بھومی ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہاں رام پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ شوشہ کتنا خطرناک تھا، اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اس ایک شوشے نے ہندوستان کے اندر کس طرح کا زلزلہ برپا کیا ہے، ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا، یہاں کے باشندگان میں سے کتنوں کی جانیں اس شوشے نے لی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ خاموش نہیں بیٹھا، اپنے ہم خیال لوگوں کو دونوں کمیونٹیز سے اس نے اپنے قریب کیا اور اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو مزید آگ لگائی، مزید اس کو بھڑکایا، یہاں تک کہ آزادی کے بعد 1949 میں بعض شرپسندوں نے بابری مسجد میں گھس کر وہاں پر چند مورتیاں رکھ دیں۔ یہ آزادی کے بعد ہوا ہے۔ انگریز نے جو یہ شوشہ چھوڑا تھا وہ تو 1855 میں ہی چھوڑا تھا، 1855 میں۔ تو یہ شوشہ پکتا ہوا اور پھیلتا ہوا، پنپتا ہوا 100 سال تقریباً ہو گئے۔ 1949 میں غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے خفیہ طور پر بابری مسجد میں جا کر مورتیاں رکھ دی، اور پھر اس کے بعد انہیں وہاں پوجا پاٹ کی بھی اجازت دے دی گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں یہ تحریک چلائی گئی کہ بابری مسجد کو شہید کرنا ہے، بابری مسجد کو مسمار کرنا ہے۔ یہاں انگریز ہندوستان سے جانے کے بعد اس نے جو اپنی ناپاک اولادیں یہاں چھوڑ دی تھیں، انہوں نے انگریز کے اس ایجنڈے کو بخوبی اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اس ایجنڈے کو کس طرح سے اس کو بھنانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح سے اس کے مفادات حاصل کرنے ہیں، بالکل صحیح طور پر خوبی کے ساتھ اور پوری کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ شر پسندی پھیلائی، انتہا پسندی پھیلائی، شدت پسندی پھیلائی، اور فرقہ پرستی کی آگ میں ہندوستان کو جھونکنے کی کامیاب کوشش کی، ناکام کوشش نہیں، کامیاب کوشش کی۔ اور فرقہ پرستی کی آگ جلتی رہی 1949 سے چلتے ہوئے 1992 میں 1992 6 دسمبر کو بالآخر یہ شیطان صفت درندے انسان ایک موب کی شکل میں، جمگھٹے کی شکل میں اور شیطانی بھیڑ کی شکل میں فیض آباد اور ایودھیا پہنچتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھر کو مسمار کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو زمیندوز کر دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں آزادی کے بعد جو ایک سب سے بڑا سہارا ہے، وہاں اس کا کیس چلتا رہا۔ پہلے ایک فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے سے آیا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اور ایسا یقین تھا کہ فیصلہ، چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن بیسڈ ملک ہے، اس کا ایک دستور ہے، اس کا ایک قانون ہے، فیصلہ قانون کی روشنی میں آئے گا۔ اس کے توقعات کی گئی تھی اور یہ توقعات غلط بھی نہیں تھی، لیکن 9 نومبر 2019 میں جو ایک بلیک ججمنٹ آیا ہے، جو ایک ہندوستان کی تاریخ کا جو ایک سیاہ دن ہے،
جمہوریت کا، کانسٹیٹیوشن کا، قانون اور دستور کا جس دن گلا گھوٹا گیا تھا، اس دن جو فیصلہ آیا اس نے تمام ثبوتوں کو، تمام دلیلوں کو پس پشت رکھتے ہوئے، اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے، اکثریت کی خوشنودی دیکھتے ہوئے اور آستھا کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کیا، قانون کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جو 9 نومبر 2019 کو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، جس بینچ کے اندر 5 ججز تھے، کوئی ایک نہیں تھے، انہوں نے جو فیصلہ سنایا تھا، فیصلے کی جو کاپی ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، انہوں نے ایک بات یہ صاف طور پر قبول کی ہے، اعتراف کیا ہے انہوں نے کہ یہ جو مسجد ہے، بابری مسجد، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے۔ انگریز نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ وہاں رام جنم بھومی ہے اور وہاں پہلے مندر تھا، مندر توڑ کر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کا خون بہا کر، قتل ریزی کر کے بابر نے وہاں زبردستی بائی فورس، بائی پاور وہاں پر مسجد بنائی ہے۔ عدالت نے اس کا اعتراف کیا، عدالت عظمیٰ نے، کہ وہاں کسی مندر کو نہیں توڑا گیا ہے۔ وہاں سے جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں، جتنے بھی ثبوت ملے ہیں، ان کی بنیاد پر کہیں سے کہیں تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، ایجنسیاں کس کے ہاتھ میں ہیں، طاقت کس کے ہاتھ میں ہیں، افراد کس کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر کوئی ثبوت ہوتا، اگر کوئی دلیل ہوتی، تو کیا یہ لوگ اس دلیل کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں ناکام رہ جاتے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ دلیلیں تلاش کرنے کے لیے انہوں نے زمینیں تک کھود دی، آرکیالوجی کا سہارا لیا کہ زمین کے اوپر اگر کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے تو زمین کے نیچے سے کوئی دلیل مل جائے۔ کسی کتاب میں، حتیٰ کہ رامائن کے اندر بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مندر تھا یا وہاں پر رام پیدا ہوئے تھے، رام کی جنم بھومی ہے وہ، اس کے اندر بھی، جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ مینشن نہیں ہے۔ تو نہ زمین کے اوپر کوئی دلیل ملی، نہ زمین کے نیچے کوئی دلیل ملی۔ تمام طرح کی طاقت، قوت کے باوجود کوئی دلیل وہ کہیں سے بھی نہ لا سکے، تو ان کو یہ ماننا پڑا کہ یہاں جو بابری مسجد بنی ہے وہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنی ہے۔ اب اس کے بعد بابری مسجد کے اندر جو مورتیاں رکھی گئی ہیں، جب یہ بات مان لی پہلی والی، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ مورتیاں بھی غلط رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ فیصلے کے اندر یہ بھی مینشن ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بھی مینشن ہے کہ بابری مسجد میں 1949 کے اندر جو مورتیاں رکھی گئی، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ ایک غیر قانونی تھا، یہ ایک مجرمانہ حرکت تھی، یہ غلط حرکت تھی۔ اور اسی طرح سے 6 دسمبر 1992 کے اندر 1992 میں جو مسجد کو ڈیمولش کیا گیا، بابری مسجد کو مسمار کیا گیا، بابری مسجد کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، کورٹ نے اس کو بھی ایڈمٹ کیا ہے، اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ بھی ایک غلط حرکت تھی، یہ ایک مجرمانہ فعل تھا، جتنے لوگ اس میں شریک ہیں وہ سب مجرم ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مجرموں کو بھی سزا نہیں دے پاتے۔ اس کے باوجود وہ جو مسجد کا حصہ ہے، مسجد کے حق میں فیصلہ نہیں سنا پاتے، بلکہ اکثریت کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے، مذہب اور آستھا کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ غیر مسلموں کے حق میں، دوسری کمیونٹی کے حق میں، جن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی پروف نہیں ہے، ان کے حق میں وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ کس طرح کا متضاد فیصلہ ہے
دلیل کہتی ہے کہ وہ بابری مسجد ہے، دلیل کہتی ہے کہ وہاں کسی مندر کو نہیں توڑا گیا ہے، دلیل کہتی ہے کہ مسجد کو توڑنا یہ ایک مجرمانہ حرکت تھی، مسجد کے اندر بتوں کو رکھنا یہ ایک مجرمانہ حرکت تھی، لیکن ان تمام دلائل کا اعتراف کرتے ہوئے فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ جگہ ہندوؤں کو مندر کے لیے دی جاتی ہے۔ اس فیصلے کو کیا کہا جائے گا؟ یہ انصاف کی بیس پہ فیصلہ ہے؟ یہ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہے یا آستھا کی اور مذہب کی بنیاد پر فیصلہ ہے؟ ابھی اسی بینچ کے جو ایک جج تھے ڈی وائی چندرچوڑ، ان کے الگ الگ انٹرویوز آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ابھی حال میں ہی انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ جب میں نے بابری مسجد کا فیصلہ لکھا تھا تو ایشور کی طرف سے مجھے رہنمائی ملی تھی اور میں ایک صحیح سچا پکا ہندو ہوں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے قانون، دستور اور کانسٹیٹیوشن کی بیس پر فیصلہ نہیں سنایا، آپ کو ایشور کی طرف سے جو رہنمائی ملی اور ایشور کی طرف سے جو آپ کی گائیڈنس ہوئی ہے اس کی بیس پر، مذہب کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیصلہ سنایا۔ حالانکہ فیصلہ مذہب کی بنیاد پر نہیں، فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہ لو، انصاف سے کام نہ لو۔ ہر حال میں عدل قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، چاہے جس کے بارے میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے وہ ہماری قوم ہو یا غیر قوم ہو، اس سے تعلقات استوار ہوں یا اس سے تعلقات اچھے نہ ہو، ہر حال میں ہمیں صحیح فیصلہ سنانا ہے۔ اسلام آستھا کو نہیں دیکھتا، اسلام مذہب کی بنیاد پر فیصلہ سنانے کا روادار نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک بک کے اندر اس واقعے کو مینشن کیا ہے، کوٹ کیا ہے۔ کاندھلا یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں ہے شاید یا سہارنپور میں۔ وہاں انگریزوں کی حکومت میں اس دور میں ایک زمین کو لے کر اختلاف ہوا۔ ایک مسلمان اور ایک ہندو میں اختلاف ہوا۔ مسلمان کہتا تھا میری زمین ہے، ہندو کہتا تھا میری زمین ہے۔ اس اختلاف کو انہوں نے کمیونلائز کیا، دونوں نے۔ اب مسلمان نے یہ شوشہ اٹھایا کہ یہ زمین اگر مجھے مل گئی تو میں یہاں مسجد بناؤں گا تاکہ پوری قوم میرے ساتھ ہو جائے۔ ہندو نے یہ شوشہ اٹھایا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں یہاں مندر بناؤں گا۔ اب وہ جو ایک انڈیویجول کیس تھا، انفرادی کیس تھا، وہ جو ہے ایک اجتماعی کیس ہو گیا۔ دونوں کمیونٹی کا وہ مسئلہ بن گیا، انفرادیت سے نکل کر وہ کمیونٹی کا مسئلہ بن گیا۔ اور جب مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کا جوش جذبہ کس لیول کا ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ دونوں طرف فل جوش اور جذبہ، ہمارے حق میں فیصلہ آنا چاہیے مسجد بنائیں گے، ہمارے حق میں فیصلہ آنا چاہیے مندر بنائیں گے۔ اس وقت انگریزی دور اقتدار تھا، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج بھی انگریز ہوا کرتے تھے۔ انگریزی عدالت کے اندر یہ کیس گیا تو وہاں انگریز جو جج تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ اگر کسی بھی ایک کے حق میں سنایا گیا پھر بھی یہ فیصلہ جو ہے یہ سماج کے حق میں، معاشرے کے حق میں یہ صحیح نہیں ہوگا، اختلاف پھر بھی ہوگا، لہذا کوئی صلح کی راہ نکالی جائے کہ دونوں مل کے صلح کر لیں۔ چنانچہ انگریز جج نے کہا دونوں سے کہ کیا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے فیصلے کو تم دونوں مان سکتے ہو؟ ہندوؤں کا جو فریق تھا انہوں نے کہا جی ایک آدمی ہے، ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ کون ہے؟ تو وہاں ایک بزرگ عالم دین رہتے تھے، ان کا نام بتایا کہ وہ مولانا صاحب جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ مسلمان بڑے خوش۔ اب فیصلہ کرنے والا میڈیٹر کون آ گیا ہے؟
نہ صرف مسلمان اللہ والا ہے، وہ اللہ کا ایک ولی ہے، بزرگ ہے، نیک شخصیت ہے، جھگڑا پہنچ کر کہاں چلا گیا ہے؟ مسجد مندر کو چلا گیا ہے۔ وہ اللہ والے تو مسجد کو ہی سپورٹ کریں گے، مندر کو تو سپورٹ نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں۔ دونوں فریق راضی، مولانا صاحب جو فیصلہ کر دیں گے ہم وہ فیصلہ مان لیں گے۔ چنانچہ ڈیٹ طے ہوئے کہ فلاں تاریخ کو دوبارہ جو ہے اس کیس کی سنوائی ہوگی، مولانا صاحب کو بلایا جائے گا۔ اس ڈیٹ میں مولانا صاحب کے ساتھ دونوں فریق آئے۔ جج نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ جو زمین ہے جس کا یہ قضیہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ مولانا نے جو جواب دیا ہے، حضرت نے جو جواب دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں سن کر حیرت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا میری معلومات کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسئلہ کس حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انصاف کی گواہی دی۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے، چاہے ہم حق پر ہوں یا نہ ہوں، جو حق ہے اس کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں، لکھا ہے کہ انگریز جج نے مولانا صاحب کی بات کی بنیاد پر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ پہلے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ شیخ جو کہیں گے ان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں انگریز جج نے یہ بھی لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہارے ہیں لیکن اسلام جیتا ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ظاہری نعروں کو نہیں دیکھا، حق کیا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ سنایا ہے۔ تو اسلام کے اندر عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح کے آستھا کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر کہ ایشور کی طرف سے مجھے کوئی لائٹ آئی تھی، اس لائٹ میں اور اس روشنی میں میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح کے جو ججز ہیں ان کی تفتیش ہونی چاہیے کہ انہوں نے دوسرے فیصلے کون سی لائٹ کے اندر کیے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی لائٹ میں کیے ہیں یا ایشور کی لائٹ میں کیے ہیں۔ اب بابری مسجد کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے جا بھی چکی ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں، ہم اسے اپنی موت تک یاد رکھیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے بابری مسجد کی ہسٹری کیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ